1960 میں میرا آغاز جو ہے ریڈیو پاکستان لاہور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا ڈرامہ اس سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہم نے کیا۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک چیک بھی احتجاجاً واپس کیا۔ ہاں کیا تھا۔ وہ اصل واقعہ کیا تھا؟ تو ایک دن اچانک ایک چیک میرے پاس آیا، تو مجھے جب وہ آیا تو وہ 620 روپے کا چیک تھا۔ ابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے زندگی کے کسی بھی روٹ پہ رہو، خون پہ توجہ رکھنا، اسے سفید نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، شعیب الدین پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان کے لیجنڈری اداکار موجود ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ادب اور فن کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ میرے ساتھ موجود ہیں پرائڈ آف پرفارمنس جناب راشد محمود صاحب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے جی ہیں آپ؟ تھینک یو بیٹا، بہت شکریہ۔ آپ سے اسی بہانے ملاقات ہو رہی ہے، اور ہم ظاہر ہے گفتگو جو کریں گے اس کو ہمارا ویورز بھی سنے گا۔ بہت شکریہ تو سر۔ ویلکم جی، ویلکم۔ سر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سب سے پہلے آپ کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ چلے وش یو آل دا بیسٹ، میری دعائیں اللہ میاں بہت شکریہ سر۔ آپ کو موافقت عطا کرے، اور لوگ آپ کے اس پیٹرن کو، اس کو انجوائے بھی کریں، اور ان کو انفارمیٹو جو ایک ایلیمنٹ ہوتا وہ بھی اس میں ملے۔ سر سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسا تھا، اور تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ پیدا تو بیٹا جیسے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے بستر میں ہی پیدا ہوتا ہے، میں بھی وہیں پیدا ہوا تھا، ہاسپٹل میں نہیں ہوا کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ میری بیٹا پیدائش میرا ننیال جو ہے وہ گجرانوالہ ہے، لیکن میرا گجرانوالہ جو ہے وہ 40 دن جو میری اماں، چونکہ میں اپنے گھر کا پہلا بچہ تھا، تو وہ میرا ننیال اب بھی وہی ہے گجرانوالہ۔ اس کے بعد میری ساری زندگی جو 40 دن کے بعد لاہور ہے، لاہور کے بعد پھر میں نے ساری دنیا میں ادھر ادھر گیا اور یہ کیا، لیکن میری بیس جو ہے وہ میرا لاہور ہے۔ لاہور ہے جی۔ آپ انڈسٹری میں کیسے آئے؟ آپ کا پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ 1960 میں میرا آغاز جو ہے ریڈیو پاکستان لاہور، یہ جو اب ہے جس میں آپ کا آنا جانا کبھی ہوا ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان لاہور ہوا کرتا تھا، وہاں سے میرا آغاز، اور میری عمر ابھی 10 برس بھی نہیں، 10 برس سے بھی کچھ مہینے چھوٹی تھی، اور اس وقت میں 73 برس کا ہو گیا ہوں۔ اچھا۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 63 برس سے پہلے سے اس کام میں آیا تھا۔ ریڈیو پہ آڈیشن دی میں نے ڈرامے کی، اور میں پہلی بار میں اپروو ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، آپ جو اپنے اندر اپنی اسکل کو ڈسکور کر لیتا ہے نا، میں بچپن میں میری یہ انسگنیا لیے پھر رہا ہوں پچھلے 50 سال سے، سفید بالوں کا میں نے رنگا ہی نہیں ان کو۔ تو یہ بالوں کی سفیدی سے بات ایسے ہے کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے زندگی کے کسی بھی روٹ پہ رہو، خون پہ توجہ رکھنا، اسے سفید نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے زیادہ کنسنٹریشن اس پہ بلڈ پہ رکھی ہے، بالوں پہ نہیں رکھی، کیونکہ میں تو کریکٹر ایکٹر ہوں۔ تو میرا آغاز جو ہے وہ ریڈیو سے ہے، پھر آڈیوگرافی کی جتنی بھی اصناف ہیں ان سب پہ میں نے کام کیا، عمر کے ساتھ ساتھ جو بڑھتا رہا، تو سب پہ میرے اللہ نے مجھے پذیرائی بھی دی، بھرم بھی دیا، ایوارڈز بھی ملے مجھے۔ پھر اس کے بعد اسٹیج یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہ تو اب تو لیوشنس ہو گیا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، رڑا میدان تھا، اور ایک چھوٹا سا 139 یا 40 سیٹوں کا ایک ہال ہوتا تھا، جس میں ہم گھیر کے لوگ لایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ دور ہے جب سٹارز جو تھے وہ 500 یا 600 روپیہ ان کو ایک ڈرامے کی پیمنٹ ملتی تھی، اور جب، اب میں نام نہیں لوں گا، اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، انہوں نے جب اپنا 500 سے 600 بڑھا تو لوگ کہنے لگا کہاں پاگل ہو گئی، وہ کہتا میں 600 لانا۔ تو یہ اس دور میں ہے، تو اسٹیج کا چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس پہ میں 80s میں آیا ہوں، اور میرا پہلا ڈرامہ تھا کراچی ٹیلی ویژن سے شاہین، نسیم حجازی صاحب کا لکھا ہوا ایک ناول ہے، اس پہ ہسٹوریکل بڑا میگا سیریل بنا تھا۔ اور یہ وہ دور ہے جب ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے سڑکیں خالی ہوتی تھی، ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی لوگ اس ٹائم پہ سڑکیں خالی کر کے دیکھتے تھے۔ وہ سلسلہ رہا، اور پھر جب ہمارے یہاں ایک روایت ہے، جب کوئی ٹیلی ویژن پہ فیم ہوتی ہے تو اس کو فلم والے بھی بلاتے ہیں۔ اب یہ مقدروں کی بات ہوتی، کون وہاں سروائیو کر سکا اور کون نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں
فلم میں جب آیا تو میری پہلی فلم نظر شباب کی تھی، اور جو دوسری پنجابی فلم تھی وہ اعجاز درانی صاحب جو ہیر رانجھا والے ہمارے رانجھا ہے اور ہمارا بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، ان کی فلم. پھر اس کے بعد یہ تسلسل اس لمحہ موجود تک چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ڈرامہ یا فلم آپ کی شہرت کا سبب بنی یا پیک آف کیریئر آپ جس کو میرا کہہ بیٹا پہلا ڈرامہ جب شاہین چلا تھا نا، وہ میرا پہلا ڈرامہ جو تھا، وہ میرا پہلا قدم اس قدر بولڈلی اور اس قدر اپریشیٹ ہوا، اس لوگوں کو پسند آیا کہ اس کے بعد آج تک مجھے یہ کام مانگنا نہیں، اور مانگا تو میں نے وہ بھی نہیں تھا. وہ بھی میری ملاقات اس کے جو پروڈیوسر تھے محسن علی صاحب، ان سے ایک کسی حوالے سے ہوئی، اور انہوں نے کہا تم اتنے براڈ کاسٹر میں تو ٹی وی پہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں کہا جی مجھے لاہور والوں نے دیا ہی نہیں. تو کہنے لگے میں اگر دوں تو میں کوئی چیلنج ہوگا محسن بھائی تو وہ میں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر میں چیلنج دوں تو پھر میں نے کہا ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں گے. کیا بات. یہی میری آڈیشن تھی، یہی ایک قبولیت کی گھڑی تھی. اور وہ جو میرا ڈرامہ تھا وہ شاید ہی کوئی اس دور کے جو لوگ ہیں جن کو وہ نہ دیکھا ہو، جنہوں نے سب نے دیکھا، اور اس سے میری ایک شناخت ہوئی اس ملک. اس کے بعد پھر میں نے پاکستان کا کوئی رائٹر نہیں، حسینہ معین سے لے کے جو آج کے رائج لوگ ہیں میں ان کے ڈراموں میں بھی ہوں، بقیہ سب کے ساتھ کام کیا. پاکستان کے ٹیلی ویژن کے بگ ڈائریکٹر جو ہیں سب کے ساتھ کام کیا میں نے. فلم کے جتنے جو میرے عہد میں لوگ ہیں ان سب کے ساتھ کام کیا. اور پھر اس کے علاوہ تمام آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کام کیا، ٹیلی ویژن کے یاور حیات سے لے کے جتنے اس کے بعد کے سارے میں نے سب کے ساتھ کام کیا اور بہت سارا کام کیا. تو اس طرح کا ایک ہے سارے کا. آپ نے بے شمار رول نبھائے ہیں، جی. آپ کا پسندیدہ رول کون سا تھا؟ میں نے اپنا ہر کام جو ہے پہلے خود پسند کیا اور پھر لوگوں نے پسند کیا. میں نے ہر کام جو دیکھو کوئی بھی کریٹر جو ہوتا ہے نا، اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے. میں اپنے کام کو جب بھی میں نے جتنا بھی کیا ہے اب تک، میں اس کو سب سے پہلے خود کنونسنگ اس پہ ہوتا ہوں. وہ جو میرے کلیجے میں اترتا ہے وہ پھر دنیا میں بھی اترتا ہے. تو اس لیے میرے سارے کردار جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے، لیکن لوگوں کو میرے کریکٹروں کے نام بھی یاد ہے. تو میرے سارے کام جو ہے وہ میرے پسندیدہ اور سارے اچھے ہیں اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ. ماضی میں ہمارے پاس فلم کی ایک عظیم روایت موجود ہے. جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری زوال کا شکار کیوں ہوئی اور کب ہوئی؟ دیکھو، جب حضرت آدم کو جو پہلے ہیومن بینگ تھے جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، کیوں؟ میرے رب نے امپلیمنٹس کر دی ہیومن بینگ پہ کہ تیرا ایکٹ جو ہے اس کا ریئیکٹ ملنا ہے. جنت میں ایک شک تھی جس پہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی تھی، حضرت آدم نے کر دی. انہوں نے کہا چلو زمین پہ. تو میرے رب نے یہ ہیومن بینگ پہ پہلے پہ یہ لاگو کر دیا کہ تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ. آپ زندگی میں جو پازیٹیو ریئیکٹ کی توقع لے کے نکلتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا عمل، آپ کا ایکٹ بھی تو پازیٹیو ہونا چاہیے. تو جو یہ پریکاشن لے کے نکلتا ہے وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے بیٹا، وہ پھر ایک زندگی کا سنیریو بنا کے نکلتا ہے. تو اس طرح سے ایک سروائیول ہو گیا میرا. آج بھی جو ہے میں بڑا محتاط آدمی ہوں، بڑے بے شمار اپنی ذات پہ میں نے ایسی امپلیمنٹس کر رکھی جو مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے خود کی ہے کہ نہیں یار، زندگی کی میرے ریلیجن کی ریسٹرکشنز ہیں، میرے سراؤنڈنگ کی، میرے معاشرے کی ریسٹرکشنز ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے اپنی ذات پہ خود کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے خود لگائی، تو مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو سروائیول کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کے نکلتا ہے نا بندہ. جی سر. سر، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، یہ جو انڈسٹری ہے نا، ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری، ساری دنیا میں ہمیشہ سے اور یہ ہمیشہ رہے گی. اس میں جب بربادیاں ہوتی ہیں نا، جب ہم خواب بیچنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا ڈرامہ اس سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہم نے کیا تھا ہمارے پڑوسی ملک میں. وہ ایک چھتوں پہ چڑھ کے نا تو یوں کیا کرتے تھے، چھوڑ دے یہاں ٹھیک آ رہا ہے، تو چترہار دیکھا کرتے تھے. ایسے اس طرح کے گانے ہوتے تھے. انہوں نے سیکھ لیا ہم سے. ہمارے ہاں یہ سارے ادارے، یہ ساری چیزیں ہیں
کمپیٹنٹ لوگ جنہوں نے ان کو، جو فاؤنڈرز تھے وہ جب چلے گئے اس کے بعد گھس بیٹھیوں کا راج ہو گیا. جس فرد کے کانٹینٹس میں رب نے سیٹنگ نہیں رکھی ہوئی، مجھے اسٹیون اسپلبرگ اس سے کچھ نکال کے دکھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ہاتھوں میں یہ چلا گیا، مختلف سیاسی ایفیلیشن جو ہے انہوں نے برباد کیا، پھر اس میں گھس بیٹھیوں نے آ کے جن کے داؤ لگ گئے آ گئے. تو ان کو اس کے لیے کمپیٹنسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پوٹینشیل کی ضرورت ہے. پہلا جو دور تھے، آج ہم جب بھی ہمارے ملک کی ڈرامہ انڈسٹری کی یا فلم انڈسٹری کی بات ہوگی تو پاکستان کی ہوگی. ارے انڈیا کی فلم بھی تو ہمارے ملک میں پہلے بھی لگا کرتی، اگر ان کی 100 ہفتے چلتی تو ہماری بھی 110 ہفتے چلتی. کیوں؟ بنانے والے غیرت مند اور جواب دہ لوگ تھے کہ مجھے سڑک پہ روک کے کوئی پوچھ لے گا یہ بھائی کیا لکھا، یہ یہاں کیا کر رہے تھے آپ نے، یہ کیا شاٹ بن. اب جو ہے نا، اب وہ مادر پدر آزاد لوگ آئے ہیں، وہ بودر ہی نہیں کرتے، وہ خود ہی خلیل جبران ہے اور اپنی انٹرپریٹیشن اپنے ہی طور پہ طے کر کے. تو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل اچھا کام بھی کر رہے ہیں لوگ، بہت بہت اچھا بھی کام، لیکن ابھی یہ جو بربادیاں ہو گئی ہوئی اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. اس کے لیے سچ مچ کے کریٹرز چاہیے جو ایک دوسرے سے ایفیلیٹ ہو کے ایک ڈیووشن سے، پیشن سے، ارادے سے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس کا میں جواب دے بھی ہوں. سڑک پہ مجھے کوئی بھی روک کے پوچھ، تو جب سب آپس میں مل کے ایفیلیٹ ہو کے کام کریں گے تو اس کے آفٹر افیکٹ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اب ہم ایک ون مین شو کی کیفیت پہ ہو گئے. پروڈکشن ہاؤس میرا ہے، ہیرو بھی میں ہی ہوں، پیسے بھی میں نے لگائے، بیچا بھی میں نہیں ہے، کیونکہ میری چینل پہ بھی ایک ایفیلیشن ہے. تو پھر اس کو بعد دیکھو بھی آپ ہی نا، اس کو باہر کا بندہ تو نہیں دیکھے گا. لیکن وہ ہوتا ہے تو کوئی ایسی نا امیدی والی بات نہیں ہے. اس طرح کی ڈکلائن جو وہ دنیا بھر میں آیا کرتی، ایک گراف ہوتا ہے، ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نئی فصل اگتی ہے. تو ابھی کچھ بچے ہیں جو بے شمار اچھا کام کر رہے ہیں، کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہوئے، تو بہتریاں ہو جائیں گی، لیکن ابھی تھوڑا وقت لگے گا. جی سر، انڈیا میں فنکاروں کو کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں اتنے نہیں ملتے. آپ نے پچھلے دنوں ایک چیک بھی احتجاجاً واپس کیا، ہاں کیا تھا. وہ اصل واقعہ کیا تھا؟ ارے اب میں نے اصل میں ہمارے ہاں گھس بیٹھیے کا لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ اکنامیکل انسینٹیو جو ہے نا اس پہ زیادہ توجہ رکھے ہوئے، اور جہاں کہیں کھانچا یا داؤ لگتا ہے، سائنسدان ہے میرے ملک کے بے شمار، ہر روٹ پہ سائنسدان ہیں بڑے بڑے، ایسے ایسے آلڈ پیدا کے کام وہ ایجاد کرتے ہیں کہ آپ ڈینائل نہیں کہ یہاں یا. اور وہ ہوا یوں کہ وہ ایک محرم میں مرثیہ جو ہے وہ ایک ایسی صنف ہے جو ہر بندے کے بس کا کام نہیں. میر انیس کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کو ویریٹ کرنا مرثیے کی اس فارم میں ہر بندہ کر لے گا. بہت بہت نامور لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا وہ کر کے. تو میں تو اس کا کوئی دل دماغ میں تھا ہی نہیں کہ میں کوئی اس کے پیسے بھی لوں گا یہ دیں گے. ہوا یوں کہ اس کا مجھے اس کے بعد وہ چلا بھی کوئی پتہ نہیں کتنی بار ریپیٹ ہوا محرم کے ان دنوں میں. تو ایک دن اچانک ایک چیک میرے پاس آیا، تو مجھے جب وہ آیا تو میرا وہ جو اسسٹنٹ ڈاکٹر صاحب یہ چیک، میں کہ دیکھو کھول کے یہ کہاں سے آ گیا. تو وہ 620 روپے کا چیک تھا. ارے میں نے کہا کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا جی پی ٹی وی سے. تو میں نے کہا دیکھو، اس نے کہا جی یہ جو وہ مرثیہ نہیں ہم نے یہ اس کی پیمنٹ. مجھے آگ لگ گئی، میں نے شور مچایا، احتجاج کیا کہ ایسی کی تیسی تمہاری، اور میں آج کے بعد ٹی وی پہ کام ہی نہیں کروں. میرے اس احتجاج پہ سینکڑوں لاکھوں لوگ دنیا کے تھے جنہوں نے سیکنڈ کیا گیا. پھر وہاں سے ٹی وی والوں نے مجھ سے ایکسکیوز بھی کیے، معافیاں بھی مانگی. ان تمام معافیوں کے اور ان کے اس کے میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، آڈیو اور ویڈیو دونوں شکلوں میں رکھے ہوئے. میں نے کبھی زندگی میں ضرورت ہوئی تو وہ بھی دکھا دوں. تو میں نے جب وہ احتجاج کیا تو پھر اس پہ مجھے ارباب اختیار جو تھے انہوں نے بھی ایکسکیوز کیا کہ جی غلطی ہو. حالانکہ غلطی نہیں تھی، داؤ جہاں لگ جاتا وہ لگا دیتے، لے جاتے ہیں پیسے میں ناموں سے ڈال وال. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے 1000 روپے کا چیک بھی بھیج دیا جو فیس اس کی بنتی تھی. لیکن میں نے تب کہا تھا کہ جی میں جس
اس کام کے موجد ہم سارے کے سارے، ہم نے ایجاد کیا، ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے اس پاکستان. تو اگر ہمارے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تو مجھے یہاں کام نہیں کرنا چاہیے، تو میں آئندہ پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. اب اس بات کو کئی برس ہو گئے، میری اس بات کو انہوں نے اس سے اپنا احتساب نہیں کیا کہ یار اس سے کوئی تھوڑی سبق سیکھتے. انہوں نے اس کے بعد مجھے نہیں بلایا اور میں کبھی گیا ہی نہیں. ہر دوسرے چینل پہ میں آپ کو دکھتا ہوں. تو سو ہمارے ہاں اللہ رحم کرے، سب کچھ یہی رہ جانا، جوڑ جاڑ کے بھی جو لے گئے کہاں لے جاؤ گے؟ ایک دن یہ مکھی اڑانے کے قابل بھی نہیں ہوگا، تمہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو سو یہ اس طرح کا وہ کانفلکٹ تھا، لیکن میں بھول گیا ہوا ہوں اس کو. میں ان کے اب بھی موٹیویشنل جو ان کے سلوگنز ہوتے ہیں، اسلام آباد سے فون آتا ہے یار وہ راج، میں وہ کرتا ہوں. میں نے کبھی اس کو کوئی پیسہ نہیں لیا. میں بینگ پاکستانی آرٹسٹ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ چلو یار یہ مجھے کہتے ہیں اور میری بات اگر لوگ سن لیتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. لیکن وہ میرے کلیجے میں وہ جو ہے نا وہ ہوئی ہے، وہ جسچر ابھی تک موجود ہے. وہ مجھے بلاتے نہیں اور میں جاتا بھی نہیں. سر ہمارے ملک میں بہت اچھے ایکٹرز موجود ہیں جی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فنکار انڈیا میں کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ بھی کر کے آتا ہے، جب وہ پاکستان واپس آتا ہے تو اس کی عزت اور وقت ڈبل ہو جاتی ہے. کیا پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ شاید منہ سے آگ نکالتے ہیں. سر اچھا فنکار ایسا بننے کے کچھ لیے نہیں ہے یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت اچھے ہیں وہاں، بہت بھی اچھے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارے ملک میں ایسی ایسی کوٹیشن موجود ہے جو ان کے پونا انسٹیٹیوٹ اور وہ ہمارے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں وہاں لوگوں، ایسا ایسا نامور لوگ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی، وہ پنجابی کہہ رہے سانو دوسرے دی بڈھی چنگی لگتی، اپنی بھاویں کلو پترا ہو گئے. تو وہ ہماری نیچر اور جبلت کی بات ہے. بہت بہت اچھے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کا ٹیلنٹ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور کبھی کبھی ہمارا راحت فتح علی خان کا ایک گانا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فلم نے 600 کروڑ کا بزنس کیا، اور اس کا پہلا 200 کروڑ صرف اس ایک گانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو راحت نے گایا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے آرٹسٹوں نے ایک ایک فلم کی ہے نا، اس کو انہوں نے اویل کیا، اکنامیکلی انسینٹیو کیا، اور اس کے بعد نہیں. تو میں اس کو کوئی فخر نہیں سمجھتا، کوئی حرج نہیں ہوتا سرحدوں پار کام کرنا. آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ڈگنیٹی اور وقار وہ ہمارے آرٹسٹوں کو اویل کرنے کے بعد سلوک ان کے ساتھ آفٹر افیکٹ میں آتا، تو میں اس کو کنونس نہیں. آپ کو کبھی انڈیا سے کوئی آفر آئی ہو؟ مجھے بہت پرانی بات ہے، ایور ریڈی پکچرز ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، جے سی آنند صاحب کا ادارہ. اب ان کے برخوردار ہوتے ہیں. مجھے آج سے بہت برس پہلے مجھے اور خیام سرحدی ہم دونوں کو ایک آفر ہوئی تھی ایک پروجیکٹ کے لیے، جس کی پروڈکشن جوہی چاولہ کی تھی. میری شرائط بڑی سخت تھی. میری سب سے پہلی تھی کہ جی میں آپ کے ادھر جب کام کے لیے آؤں گا، اس کا سکرپٹ مجھے یہاں ملے گا. انہوں نے کہا جی ملے گا. میں جب آؤں گا کہاں رہوں گا؟ انہوں نے کہا بتایا کہ جی ایسے ڈگنیٹی، اوکے یہ کروں گا وہ. میں نے کہا جی پیسے کتنے دیں گے آپ بتائیں. مجھے جتنے پیسے اس وقت یہاں اس ملک میں ملتے تھے میں نے اس سے 20 گنا زیادہ. میں نے کہا 1 لاکھ 1 ارب اور پتہ نہیں کتنے کے پروونسز آپ، تو سارے کام تو پیسے بھی تو اسی حساب سے. اور پھر میں نے ایک اور سب سے پہلی جو شرط تھی کہ میں آپ کے ملک میں کام کرنے آؤں گا تو میرا ویزا وہ اس ٹائٹل کے ساتھ ہو کہ میں کام کے لیے یہاں آیا ہوں، ایز اے آرٹسٹ آیا ہوں. میں اجمیر شریف کے عرس کے ویزے پہ آ کے چھپ کے آپ کی شوٹنگ، تو یہ کچھ سخت اس دور میں یہ شرائط تھی. تو پھر میں نے کیا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد پھر میری دوستیاں وہاں کے بڑے بڑے نامور لوگ میں ان میں سے بعض کا فین ہوں. وہ میرے فین ہے. ہمارا ایک رابطہ بھی ابراڈ کبھی کہیں گئے ہیں تو وہاں ان سے میری ملاقاتیں بھی ہوتی. تو یہ میرے لیے کوئی ایسا نہیں. میری شناخت میرا ملک، میری زمین، میرا کلچر، میری رہتل، میری اقدار یہ ہے. اور میں اسی پہ مجھے اس ملک نے سب کچھ دیا. مجھے کوئی ایسی تمنا نہیں اور کوئی پیسوں ویسوں کی لالچ نہیں ہے. کسی کو دینے کے قابل نہیں رہا تو مجھے کبھی زندگی میں مانگنا بھی نہیں پڑا کس اور کیا بلیسنگ چاہیے مجھے. تو اس طرح ہے بیٹا. اس وقت پاکستان میں کام کرنے والوں میں آپ کا پسندیدہ اداکار اور اداکارہ کون؟ یار جو اچھا کام کر رہے ہیں بڑے بڑے، اصل میں وہ ایک گلدستہ جو ہوتا ہے نا
جس کو ڈیکوریشن پیس کہتے ہیں، وہ بھی فور گراؤنڈ میں رکھنے کے لیے ہر کام میں ضروری ہوتا ہے، تو وہ بھی رائج ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت بہت اچھے لوگ ہیں ہماری یوتھ میں، بہت بہت اچھے. میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، سب میرے بچوں کی طرح ہے، سب ناراض میرے ہوتے ہیں. بیٹیوں کی طرح ہے، تو سو میں اب نام نہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایکسکلوسیو لوگ ہیں جن میرے بڑے پسند ہیں. عدنان صدیقی میرے بڑے لاڈلوں میں سے، مجھے بہت پسند ہے. وہ ایک محب جو تھا وہ مجھے بڑا پسند ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے میں فیل کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کر نہیں رہی وہاں کی انڈسٹری جو کرنا چاہیے، جتنی ورسٹائلٹی ہے اس میں. باقی خواتین میں بہت بہت اچھی ہیں، کام کرنے والی. ہماری صبا قمر نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا، بقیہ اور بھی نام ہے کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، پوٹینشیل ہے، بہت بہت اچھا ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر تو کوئی فنکار صرف پیسے کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر وہ پیسے پہ نظر رکھتا ہے، بقیہ پریکاشنز وہ بادر نہیں کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو پیسے پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور کام پہ بھی نظر رکھتے ہیں. آخر میں سر ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں ویور جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ آپ کا پراؤڈ، آپ کا پاکستان آپ کی دھرتی ہے، آپ کی زمین ہے. آپ پڑھو لکھو، کسی بھی شعبے میں دنیا میں جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ، ڈگریاں لو، ساری دنیا سے لے کے آؤ، ماسٹر کرو اس شعبوں میں، چاہے وہ ماس کمیونیکیشن کے ہوں اور روٹس کے ہوں. اس کے بعد جب وہ ساری ڈگریاں آپ کر کے ایک ماسٹر لیول پہ آ جاؤ تو پھر آپ اپنے ملک میں واپس آؤ اور آپ کی اسکل جو ہے اس کو آپ کے ملک کے لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہی آپ کا فخر ہے اور یہی آپ کی شناخت ہے اور یہی آپ کی بلیسنگ ہے کہ آپ کا وہ کیا جو ہے. اگر آپ جا کے ابراڈ کر کے وہیں سارا کچھ کرا کے وہیں رہ گئے تو پھر آپ نے میرے ملک کے لیے تو کچھ نہ کیا، اپنے لیے کیا نا. تو آپ کا کریڈٹ آپ کی زمین ہے، آپ کا سارا ریفرنس جو ہے اس زمین سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سے جڑ کے رہیے اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ آپ کے کسی بھی جیسچر سے نہ تو میرے ملک کی کوئی اس کی کسی ڈگنیٹی میں کوئی ایسی سکم آنا چاہیے، نہ آپ کے آبا کی ڈگنیٹی میں، اور نہ آپ جو کام کر رہے ہو اس میں وہ ایک پیڈسٹل جو ہے وہ رکھ کے نکلیے تو سارا کچھ ڈگنیٹی وقار سے ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. چلے تھینک یو بیٹا، وش یو آل دا بیسٹ. آپ نے بھی یہ کام شروع کیا اور چونکہ آغاز تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے کیا تو ایسی باتیں اور کوئی کرتا نہیں اس ملک میں، صرف میں ہی کرتا ہوں. اور میں بڑا بولڈ آدمی ہوں، میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں کوئی منہ سے آگ نکالتا ہوں، لیکن میں زندگی میں پریکاشنز رکھ کے نکلا، اپنا نقشہ بنا کے نکلا ہوا آدمی. میں نے انڈیو خواب نہیں دیکھے، اتنا خواب دیکھا جتنا خواب جو ہے وہ جس کی تعبیر میرے رب نے میرے اختیار میں دے رکھی تھی، تو اتنا ضرور دیکھو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی آپ کا.